لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک بہت مختصر آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. بہت تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر سے آیا، پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام چل رہا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں صرف اس لیے شرکت کے زیادہ لوگوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچے، ورنہ کچھ پہلے آ جاتا اور جلدی شروع ہو جاتا. یہ انجمن جو ہر سال محبت سے 4 جلسے اس مہینے میں یہاں منعقد کرتی ہے، جماعت اہل سنت کے تعاون سے ہر سال حاضر ہوتا ہوں. آپ لوگ پذیرائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. مجھ سے قبل 3 راتیں یہاں دیگر خطباء تشریف لائے. آپ نے ان کے عالمانہ فاضلانہ بیان سنے ہوں گے. آج میری سادی سی ٹوٹی پھوٹی کچھ باتیں سن لیجئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پہلی بات، ہمارے لوگ آپس میں جب بھی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں انسان بنو، کہہ دیتے ہیں انسانوں والی بات کرو، انسان ہو، جانور نہیں ہو. تو جب وہ کسی کو انسان کہتے ہیں
اور یا کہتے ہیں کہ انسان بنو، انسانوں والے کام کرو، تو یہ کیا مراد ہے کہ انسان کسی شکل کا نام نہیں ہے، کسی شکل کا نام کہیے گا نہیں۔ آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں جانوروں کے پاس بھی ہیں یا نہیں، مگر ان کو آپ حیوان کہتے ہیں، خود کو انسان کہتے ہیں۔ فرق کرتے ہیں تو کس چیز کا فرق ہے؟ نین نقش، شکل، کھال اس کے پاس بھی ہے، ہاتھ پاؤں اس کے پاس بھی ہے، مگر وہ جانور کہلائے، ہم انسان کہلائے، تو انسان کو اخلاق حاصل ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اخلاق۔ پھر کہیے گا، کچھ لوگ زیر لگا کر اخلاق کہتے ہیں، غلط ہے۔ اگر زیر لگا دیں اور اخلاق کہیں تو اس کے معنی اچھے نہیں ہیں، پھٹا ہوا، پرانا، بوسیدہ، تو یہ معنی ہوں گے۔ اخلاق کہیں گے تو معنی اچھی عادتیں ہوں گی، تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے، اس لیے اخلاق نہیں کہنا بلکہ اخلاق۔ خلق اور خلق یا خلق زبر لگائیں یا پیش لگائیں تو بھی معنی بدلتا ہے۔ خلق آپ کی پیدائش کیسی ہوئی ہے، آپ کی شکل صورت کو خلق کہیں گے، آپ کی اچھی عادتوں کو خلق کہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کی خوبو بڑی شان والی ہے۔ خوبو کا مطلب آپ کی عادتیں، آپ کا مزاج بڑا شان والا ہے۔ جس کو اللہ عظیم فرمائے، کیا میں اور آپ اس کو ناپ سکتے ہیں؟ کہیے گا۔ آپ کی اس انجمن کے یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے، میں کسی ایک کا نام لے کر آپ سے کہوں ان کے بارے میں بتائیں، تو آپ جو کچھ جانتے ہوں گے، بڑے ملنسار ہیں، ہسمکھ ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے کرم کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کام آتے ہیں۔ آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، واقعی تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو دل سے آپ لفظ ڈھونڈتے ہیں تاکہ میں اس کی بات کر سکوں۔ ہم لوگ انسانوں کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں اپنے لفظوں میں کرتے ہیں، مگر یہاں بات ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کو بنانے والا ان کا رب ہے۔ رب نے پہلے بتا دیا، اپنے پیمانوں سے نہ ناپنا، میں رب ہو کر بتا رہا ہوں، ان کا خلق عظیم ہے۔ اپنے پیمانوں سے نہ کہہ دینا ایسے ہے ایسے ہے، میں رب ہو کر جس نے بنایا ہے تمہیں بتا رہا ہوں یہ کتنی شان والے ہیں کہ میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں ان کا خلق عظیم ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں عظیم کے کیا معنی ہیں، کوئی بتائے گا؟ آپ کہیں گے شان والا۔ عظیم بڑے کو کہتے ہیں، عظیم درجے والے کو کہتے ہیں، عزت والے کو کہتے ہیں، عظمت والے کو کہتے ہیں، اونچائی والے کو کہتے ہیں۔ جس کی شان اونچی ہو، جس کا مرتبہ اونچا ہو، اس کو کہتے ہیں عظیم، یا کوئی بڑائی ہو اس میں تو کہتے ہیں بڑا عظیم آدمی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس میں بہت اچھی باتیں ہیں، کمال والی باتیں ہیں۔ تو ہم عظیم کہیں تو اس کو لوگ کہتے ہیں بڑی بات ہے،
جس کو رب عظیم فرمائے، جس کو اللہ تعالی عظیم فرمائے۔ اب میں وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مجھے آپ جانتے ہیں، میرا نام بھی جانتے ہیں، میری ولدیت بھی جانتے ہیں، آپ کے پڑوس میں یہاں ہوتا ہوں۔ میرے بارے میں یہ فرما دے، کوئی اور فرما دے، آپ کہیں گے کہ انہوں نے محبت سے، عقیدت سے کہا۔ کوئی عالم تشریف لے آئیں وہ بھی کہہ دے تو آپ کہیں گے محبت سے کہا، شفقت سے کہا۔ مگر میرے کوئی بڑے ہوں، میرے استاد صاحب ہوں، میرے پیر صاحب ہوں، وہ میرے لیے کوئی لفظ کہہ دیں گے، بولو وہ سند بن جائے گا یا نہیں؟ دوسرے کے لیے تو آپ کہہ دیں گے محبت میں کہا، عقیدت میں کہا، مہربانی کی، کہہ دیا، لیکن جب کوئی بڑا کہے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ سند بن جائے گا، بلا تشبیہ۔ میں اور آپ ساری دنیا والے جانتے ہیں کہ 1400 کتنے برس ہو گئے لوگوں کو نبی کی تعریف لکھتے ہوئے، نبی کی باتیں کرتے ہوئے، یہ سب کر رہے ہیں، مگر ان سب کا بات کرنا محبت سے ہے، عقیدت سے ہے، ایمان کی وجہ سے ہے۔ مگر جب بات آتی ہے قرآن کی تو وہ بات سند کہلاتی ہے، کیونکہ خود رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کے برابر ہونا تو دور کی بات، کوئی اس جیسا بھی نہیں ہے۔ تو جب رب فرما دے عظیم تو معنی کیا ہوگا کہ دنیا کے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں سے نبی کی عظمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب خلق کہتے کس کو ہیں، تھوڑا سا یہ بیان کر کے پھر آپ کو پیاری پیاری باتیں سناتا ہوں۔ آپ کی کیفیتیں اور عادتیں، مثلا ایک شخص کی عادت ہے مسکرا کر ملتا ہے۔ کس طرح ملتا ہے؟ بعض تو ناک چڑھا کے ملتے ہیں نا، نتنے پھولے ہوں گے، تیوریاں چڑھی ہوں گی، ہاتھ بھی پورا نہیں دے گا، 2 انگلیاں صرف کیسے ہی لگ جائیں وہ بھی بڑی مشکل سے۔ آپ فرق کر لیتے ہیں اس کا مزاج کیا ہے اور مسکرا کر ملنے والے کا مزاج کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کا عادتاً مسکرانا، اور ایک ہے کہ دکھاوے کو مسکرانا۔ اندر سے تو بل پڑے ہوئے، دل نہیں چاہ رہا، لیکن اوپر سے، یا جس طرح ہوتے ہیں نا کہیں میزبان بٹھائے ہو دفتروں میں، انہوں نے آپ کا استقبال کرنا، مسکرانا ان کی ڈیوٹی ہے، بھلے انہیں آپ اچھے لگیں یا نہ لگیں، انہوں نے مسکرانا ہے، تو وہ ان کی عادت نہیں۔ لیکن ایک شخص مسکرا کے ملتا ہے تو یہ اس کی عادت ہوگی۔ تو آپ کی وہ عادت یا کیفیت جو پختہ ہو چکی، آپ کو بننا نہیں پڑتا، یعنی دکھانا نہیں پڑتا، خود بخود وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اس کو خلق کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی۔ ایک آدمی کا مزاج ہے، نرم باتیں کرتا ہے، نرم لہجے میں کرتا ہے، میٹھے لہجے میں کرتا ہے، تو یہ اس کی عادت ہوگی۔ اور اگر کہیں وہ تو دکھانے کو 2 منٹ بڑا میٹھا بول رہا ہے اور عادت کرخت ہے، چلاتا ہے، اس کے الفاظ سخت ہوتے ہیں، تو یہ اس کی عادت، کیونکہ وہ جو مسکرا کے مل رہا ہے، نرم لہجے میں بات کر رہا ہے، تو دکھاوا ہے، اس کی عادت نہیں۔ اور جس کی عادت ہی وہ ہے تو اس کے لیے کہیں گے یہ اس کا خلق ہے، جس کی جمع اخلاق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا اور سمجھاؤں؟ سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو روز عادت ہوتی ہے کس سے کس طرح بات کر رہے ہیں، آپ پہچان لیتے ہیں، ایک آدمی کا انداز ہی بات کرنے کا ایسا، دوسرے کا کیسا، تو آپ کو معلوم ہے یہ اس کی عادت ہے۔ لیکن سامنے 2 منٹ کو تو مسکرائے اور منہ پھیر کے کچھ اور کہا تو وہ عادت ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں۔
اچھا آپ کے سامنے آئے بہت سچ بولے اور باقی 23 گھنٹے جھوٹ بولتا رہے تو کیا وہ اس کی عادت ہوگی؟ جی آپ کے سامنے آئے میں بڑا بہادر ہوں، دیکھنا جب وقت آئے گا تو دکھاؤں گا جوہر، اور ویسے بھاگ جائے بزدلوں کی طرح چھپ جائے تو کیا وہ اس کی عادت ہوگی؟ نہیں۔ تو جو عادت آپ کی پختہ ہو جائے، راسخ ہو جائے اور اسی کا آپ سے اظہار ہو، اس کو خلق شمار کریں گے، بناوٹ کو خلق شمار اونچی اور اونچی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، آپ کی ابتدائی 2-3 برس حضرت حلیمہ کے گاؤں میں گزرے، پھر آپ مکہ مکرمہ آ گئے۔ سب دیکھ رہے ہیں، وہ مکہ والے، ان کے اندر خون ریزی بھی تھی، آپس میں قتل و قتال بھی تھا، ایک دوسرے سے لڑنا بھی تھا، وہ اپنے ہاتھوں اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن بھی کر دیتے تھے، ان کے اندر لڑائی اور جھگڑا ہر وقت کا معاملہ تھا۔ اس معاشرے میں آپ رہتے تھے جہاں لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کعبے کا طواف کرنا، کپڑے اتار دیتے تھے۔ ایسی جاہلیت والے وہ لوگ جو حرام حلال کی تمیز چھوڑ چکے تھے، انسانی لباس میں درندوں جیسے ہو چکے تھے، اس دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جو انسانی لباس میں درندے بن چکے تھے، وہ کہتے تھے یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ شرم و حیا والا ہے۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، امین کہتے ہیں کہ امانت والا ہو، آپ اس کو بات کہیں، چیز دیں تو اس کو سنبھال کے رکھے، اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ شرم و حیا والا کیسے کہ وہ کہتے تھے تمہاری لڑکیوں میں اتنی شرم نہیں ہے جتنی ان میں ہے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، 40 سال کی عمر میں اعلان کیا، نبی کب سے ہے یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے ذاتی نور سے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ نہ اس وقت آسمان، نہ زمین، نہ لو، نہ قلم، نہ فرشتے، نہ عرش، نہ کرسی، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا، اور اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو بنایا۔ وہ ساری کائنات سے پہلے اس وقت بھی نبی تھے، مگر اعلان نبوت فرمایا جب دنیاوی ظاہری طور پر عمر شریف 40 برس کی ہو گئی، اس وقت میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے 40 برس ان لوگوں کے درمیان میں رہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ صبح تم نے مجھے دیکھا، شام دیکھا، دن میں دیکھا، رات میں دیکھا، محفل میں دیکھا، تنہائی میں دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، بتاؤ میں کیسا ہوں؟ تو وہ دشمن ہو کر بھی کہہ رہے تو جیسا سچا کوئی نہیں ہے، تم جیسا اچھا اونچی، جو مانتے ہیں وہ کہیں میرے نبی جیسا تو اعلیٰ حضرت بھی سچ کہتے ہیں نا، سب سے اولا اعلیٰ، جس کا ایمان گواہی دے وہ کہے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولا کہتے ہیں پیارے کو، اعلیٰ کہتے ہیں اچھے کو۔ پیارا کون ہوگا جس میں اچھائی ہوگی، اعلیٰ کون ہوگا جس میں یقینی طور پر اچھائی۔ اولا و اعلیٰ، وہ پیارے کیوں ہیں، وہ اعلیٰ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان میں ہر بات اچھی ہے۔
دیکھو، ان کے نئے نقش دیکھو، رنگ دیکھو، زلفیں دیکھو، آنکھیں دیکھو، رخسار دیکھو، ہونٹ دیکھو، ہاتھ دیکھو، پاؤں دیکھو، وجود دیکھو، کلام دیکھو، ان کا مزاج دیکھو، ان کی عادتیں دیکھو، چلنا دیکھو، بیٹھنا دیکھو، اٹھنا دیکھو، سونا دیکھو، بات کرنا، ان کی محفل، ان کی تنہائی، جو دیکھتا یہی کہتا سب سے اعلیٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے۔ آئیے سولجر بازار پرانا نام، نیا نام گلستان اکاڑوی، گورنمنٹ نے اناؤنس نہیں کیا، ہم نے تو کر دیا ہے نا۔ سنیں، یہاں جمع ہونے والے میرے بھائیوں دوستوں، دنیا میں کتنا ساز و سامان ہے آپ میں سے کون گن سکتا ہے؟ اچھا چلو سارا دنیا کا سامان نہیں، سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ سونا کہتے ہو، گولڈ، ذہب۔ سونا دنیا میں کتنا ہے گن سکتے ہو؟ سارے مل کر گن سکتے ہو؟ اس سولجر بازار میں کتنا سونا ہے آپ وہ نہیں گن سکتے تو دنیا کا کہاں سے گنے؟ کس کس نے کہاں رکھا ہے، کس صورت میں رکھا ہے، کو پتا ہے؟ ایک سونا، میں چاندی نہیں ملا رہا، پلاڈیم نہیں ملا رہا، پلاٹینم نہیں ملا رہا، دوسری دھاتیں نہیں ملا رہا، اور کتنی ہے؟ کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا لوہا ہے، کتنا پیتل ہے، کتنا تانبا ہے، پوری دنیا والے مل کے گن سکتے؟ اونچی کو کیا پتا کہاں کہاں، پہاڑوں میں ابھی کتنا ہے جو نکلا نہیں ہے۔ چلو جی، ہیرے کتنے ہیں، الماس کتنے ہیں، یاقوت کتنے ہیں، زمرد کتنے ہیں، زبرجد کتنے ہیں، گن سکتے ہیں؟ ابھی لکڑی پر جائیں، پتوں پر جائیں، اور چیزوں پر جائیں، اللہ فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے یہ دنیا کا جتنا سامان ہے تھوڑا سا ہے، جتنا بھی سامان ہے کہیے گا، جس کو آپ گن سکتے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تھوڑا سا ہے۔ جس کو گن نہیں سکتے اس کے لیے کیا فرمایا؟ پھر کہیے نا، مجھے بات یاد کرانی ہے آپ کو۔ پورے سامان کو تو چھوڑے، صرف سونا بھی نہیں گن سکتے، جو نہیں گن سکتے اتنا بہت سامان ساری دنیا والے مل کر گن نہیں سکتے، اللہ فرما رہا ہے تھوڑا سا ہے۔ میں آپ کو 1 مہینے کا نہیں، سال کا نہیں، 5 سال کا ٹائم دے دوں، گن لیں گے؟ اونچی، اللہ فرما رہا ہے تھوڑا سا ہے، قلیل۔ سنو، اب بات آپ کو بہت سمجھ آ جائے گی، یہ اتنا بہت سا سامان جس کو سارے مل کر گن نہیں سکتے، اللہ فرما رہا ہے تھوڑا سا ہے۔ تو جب قلیل کا یہ عالم ہے، تھوڑے سے کا یہ عالم، تو جس کو اللہ عظیم فرما رہا ہے اس کو کون گن سکتا ہے؟ جب قلیل کا یہ حال کہ گنا نہیں جا سکتا، تو جس کو رب نے عظیم فرمایا اس کو کون شمار کر سکتا ہے؟ ماننا پڑے گا، دل و جان سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی کی شان بہت بلند ہے، ان کی شان کو پوری طرح کوئی جان سکتا کہیے پکی بات۔ تو وہ لوگ جو گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں ہمارے جیسے، جنہوں نے کتابوں میں لکھا کہ نبی کی تعریف بشر کی سی کرو، عام آدمی کی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو، تو وہ صحیح ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نام لیا میں نے کسی کا؟ پوچھ رہا ہوں، کل کو صبح آپ کو یہ کہیں، صبح آپ کو یہ وہ کہیں کہ رات کو ہمارے خلاف بول گیا، تو کہنا اس نے تو نام نہیں لیا تھا، اچھا وہ تم ہو،
جو ایسی باتیں کرتے ہیں. خود اپنا تعارف کرائیں گے. کتابوں میں انہوں نے لکھا نبی بھی آپ بشر، بس فرق یہ ہے وہ بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی، تو یہ چھوٹے بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا، بولو ان کا یہی حال ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کیا ان کے خلق کے بارے میں کوئی تعریف کر رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. میرے نبی کی شان کو اللہ بیان فرما رہا ہے، یہ بڑی شان والے ہیں، ان کا خلق بہت عظیم ہے. تو جس کو رب عظیم فرمائے اس کی شان کا اندازہ پوری طرح کیا جا سکتا نہیں. تھوڑا سا کیا ہے تو یہ حال ہے، پورا ہو جائے گا تو کیا حال. جنہوں نے تھوڑا سا جانا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی. سنے لوگ کہتے ہیں جو کنجوس ہے وہ اچھے اخلاق والا نہیں، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ اچھے اخلاق والا نہیں، جس کی عادت میں ترشی ہے، تلخی ہے، وہ اچھے اخلاق والا نہیں، جو رشتہ داروں سے، دوستوں سے، بیگانوں سے، اپنوں سے اچھی طرح نہیں ملتا وہ اچھے اخلاق والا نہیں. ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوگا. کوئی تاجر کے حوالے سے بات کرے گا یہ ملاوٹ کرتا ہے، اچھے اخلاق والا نہیں. کوئی کسی حوالے سے بات کرے گا کہ یہ عہدے والا ہے، انصاف نہیں کرتا، یہ اچھے اخلاق والا نہیں. جتنے بھی معیار ہیں دنیا میں، جس کسی کے پاس ہے، جتنے پیمانے ہیں، جتنے زاویے ہیں، جتنے اینگل ہیں، سب کو جمع کر لو، ہر نظر سے نبی کو دیکھ لو، میرے نبی جیسا کوئی نہیں. 1000 سال کے بعد پہلا 1000 گزرا تھا، اب دوسرا 1000 گزرا، 21ویں صدی آ گئی. اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹیکنالوجی کی یہ شان نہیں تھی. ٹیکنالوجی جب بنا لی گئی تو انٹرنیٹ والوں نے پوری دنیا میں سروے کیا. دوسرے ہزارے پر 21ویں صدی کے آغاز پر پوری دنیا سے پوچھا یہ بتاؤ سب سے اچھا کون ہے. اس میں انہوں نے 200 سے زیادہ جتنے ملک ہیں سب کو پیغام بھیجا. انٹرنیٹ پہ جواب چاہیے. کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا بدھ مذہب، کیا پارسی، سب دنیا میں جتنے ادیان و مذاہب کے لوگ ہیں سب کو ماننا پڑا مسلمانوں کے نبی جیسا. شہیدت بہ الاعداء، بزرگی وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے، اور دشمن بھی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا، بستر لوٹا اٹھا کے گھومتے تو ہیں مگر نبی کو نہیں پہچانے. جنہوں نے نبی کی عظمت کو نہیں پہچانا وہ انسان کہلانے کے لائق وہی ہے جو نبی کو پہچانتے ہیں، تھوڑا سا پہچانتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی. اب سنو، انسان کہلانے والوں میں درجے ہیں. انسان کہلانے والے سب برابر، اونچی اور اونچی. بیٹا باپ کے برابر ہوتا ہے، شاگرد استاد کے برابر ہوتا ہے، مرید پیر کے برابر ہوتا ہے. پوچھ رہا ہوں تو امتی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. درجے سب کا ایک جیسا حال. ایک اسکول کی کلاس میں، جماعت میں 30 40 50 بچے پڑھتے ہیں. استاد پڑھانے والا ایک، نصاب سلیبس جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ایک، پڑھانے کا طریقہ ایک. سارے اسٹوڈنٹ، سارے طالب علم، طالبان علم برابر ہے؟ پوچھ رہا ہوں. ایک فرسٹ آتا ہے، 4 فیل ہو جاتے ہیں. سب کا حال ایک جیسا نہیں. آپ ویسے درجے کے لحاظ سے ایک ہے
چیف جسٹس سپریم کورٹ میں اور ایک باہر اس کا چپڑاسی بیٹھا ہے، پیون، دونوں برابر ہیں؟ اونچی؟ آپ نے یہ بھی پہچان لیا انسان سب کہلاتے ہیں، درجے میں سب برابر۔ آؤ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہمیں بتائیے، یہ تو ہم نے جان لیا سارے انسان برابر نہیں، ذرا تھوڑی سی ترتیب بھی بتا دیں۔ تو وہ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، عام لوگوں سے اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے رسول افضل، رسول جمع رسول کی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے پتا چلا سارے ایک جیسے۔ اونچی؟ ایک جاہل ہے ایک عالم ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ آنکھ والا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پاک اور پلید برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ ترتیب آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ میرے نبی کی شان کو اگر سمجھنا ہے تو میں آپ کو مختصراً اتنا بتا دیتا ہوں، ساری دنیا کے انسانوں کی خوبیاں جہاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے میرے نبی کی خوبیاں شروع ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنہ۔ اب ایک جواب اور دینا ہے پھر واقعات پہ آنا ہے۔ کیا نام ہے پورا آپ کا؟ محمد عامر صاحب، محمد اختر خان اور محمد یوسف صاحب، یہ آپ کے علاقے کے لوگ ہیں۔ مجھے ان تینوں کے بارے میں معلومات کرنی ہو، یہ لوگ کیسے ہیں، عادتیں کیسی ہیں، شکل صورت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، حالت کیا ہے، کرتے کیا ہیں، ان کی تفصیل پوچھنی ہو تو میں کورنگی چلا جاؤں، وہ صحیح بتا دیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اورنگی چلا جاؤں، ملیر، لانڈی، ساری کراچی کا نام لوں؟ چلیں کراچی نہیں بتا سکتے تو میں حیدرآباد والوں سے پوچھ لوں، ہے؟ میرپور خاص، ٹنڈو آدم، شہداد کوٹ، نواب شاہ، سکھر؟ نہیں، میں 2 گھنٹے گزار سکتا ہوں نام لے کے، پورے پاکستان کے علاقوں کے نام لیتا رہوں گا، آپ نہیں کہتے رہیں گے، میرا وقت گزر جائے گا۔ ان کے بارے میں پوچھنا ہے تو لوگ کہیں گے ادھر کدھر پھر رہے ہو؟ ارے جاؤ ان کے علاقے میں، ان کے گھر والوں سے پوچھو، ان کے پڑوسیوں سے پوچھو، ان کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں یا جن کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے پوچھو، محلے والے بتائیں گے، پڑوسی بتائیں گے، ان کے رشتہ دار بتائیں گے، دوست یار بتائیں گے، تو تمہیں صحیح معلوم۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ میں نے پوچھنا ہے اپنے نبی کے بارے میں، 14ویں صدی والوں سے پوچھوں یا میں اہل بیت سے پوچھوں؟ میں آج کے ان لوگوں سے پوچھوں یا صحابہ سے پوچھوں؟ مجھے کون صحیح بتائے گا؟ یقیناً اہل بیت نبوت بتائیں گے، مجھے بتائیں گے تو صحابہ کرام بتائیں گے، تو میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کو مانتا ہوں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ او کما قال۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان جیسا نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا، میرے نبی جیسا۔ اونچی؟ یہ باب کتنا لمبا ہے؟
بہت ٹائم چاہیے، مگر میں نے آپ کو کچھ جھلکیاں دکھانی ہے۔ آئیے صحابہ کرام اور اہل بیت سے پوچھیں۔ اہل بیت اردو میں کہتے ہیں اہل البیت، عربی میں گھر والے، بیویاں، بچے، بچوں کے بچے، وہ سب کون ہوتے ہیں؟ گھر والے یا باہر والے؟ ذرا اونچی کہہ رہے ہو۔ تو جو آج نبی کے گھر والوں کو گھر والا نہ مانے تو کیا وہ اسلام والا ہے؟ نہیں۔ وہ ان کو باہر نکالتے گھر سے تو یہ خود اسلام سے نکل جاتے۔ اشارہ کر دیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد، ان کے پاک صحابہ، سنو کیا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جاتا ہے نبی پاک کے اخلاق کیسے تھے؟ وہ کہتی تو قرآن نہیں پڑھتا؟ پوچھنے والے کا نام پڑھتا ہوں، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور نبی کی سیرت دیکھتا جا، تو دیکھے گا نبی قرآن پر عمل کرنے والا سچا نظر آئے گا۔ قرآن میں جن کی شان بیان ہوئی ہے نبی کے، وہی کردار ملے گا، وہی اظہار ہوگا ان سے۔ تو اہل بیت نے کیا بتایا کہ نبی بڑے پیارے ہیں، نبی ناراض نہیں ہونا، ایک بات کرنے لگا ہوں۔ سب کا ایک جیسا حال نہیں ہے، سب کا ایک جیسا حال نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں پوچھنا ہو، لوگ کہتے ہیں اس کی بیوی سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ ہر ایک سے چھپ جائے گا، بیوی سے۔ گرم مزاج کا ہے، غصے والا ہے، کیسی طبیعت ہے، کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند ہے۔ آپ جن سے 10-15 منٹ گھنٹہ ملتے ہیں چھپا لیں گے، بیوی سے چھپا سکتے ہیں؟ اونچی بیوی آپ کے مزاج سے پوری طرح واقف ہے، اور اکثر جو کچھ وہ کہتی ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ پوچھ